بات کا اثر ہے. تو ہم ان چیزوں کو بڑا خراب خیال کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوں اور دوسرے بھائی ہوں بہنیں ہوں وہ کہیں گے کہ گھر کا ماحول خراب کر رہا ہے, بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, بیوی کے ساتھ گپے لڑا رہا ہے. حالانکہ بیوی کے ساتھ بیٹھنا, اس کے گھر کے ماحول میں اس کا ساتھ دینا, یہ میرے حضور کی سنت ہے. ایک دن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کھانا پکا رہی تھی, روٹی پکا رہی تھی. تو توے پر روٹی ڈالی تو میرے آقا آئے تو جو روٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیگم کے ساتھ بیلی تھی تو آقا نے وہ روٹی اٹھا کر اور توے پر ڈال دی. سیدہ عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ, جو میں نے روٹی بنائی تھی وہ تو پک گئی ہے, آپ نے جو روٹی بنائی ہے وہ کچی کی کچی رہ گئی ہے, وہ آٹا جلا نہیں ہے, روٹی نہیں بنی, کیا مزہ ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ, جس جگہ میرا ہاتھ لگ جائے وہاں سے جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ دونوں معاف ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہاں میرے آقا کی شان بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حضور فائدہ نہیں پہنچائیں گے, حضور نفع نہیں دیں گے, آپ کو حضور فائدہ نہیں پہنچائیں گے, یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو, حضور کو کیوں پکارتے ہو. رسول اللہ الیاذ باللہ کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے, معاذ اللہ الیاذ باللہ. یہ عقیدہ رکھنا ہی گمراہی ہے, فسق و فجور ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر جہنمی کو جنتی بنا دے, جہنمی کو جنتی بنا دے, بدکار کو باکردار بنا دے, بد نصیب کو نصیب والا بنا دے, تو یہ میرے آقا کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ حبیب, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا مانگو, تمہاری آدھی امت کو بخش دوں, آدھی امت کو معاف کر دوں, اور آدھی امت کا حساب کتاب میرے ساتھ ہوگا کہ میں اسے بخشوں, معاف کروں, جہنم میں بھیجوں, میرے ساتھ معاملہ ہوگا. ایک یہ اختیار ہے, یا ایک یہ بات تسلیم کرو کہ میں تجھے شفاعت کا حقدار بنا دوں, آپ جسے چاہیں اسے میں اللہ بخش دوں. حضور نے فرمایا کہ میں نے آدھی امت کی جگہ شفاعت کو قبول کیا, اب یوم محشر جسے میں چاہوں گا اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے حبیب عربی مجیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میری سنت پر عمل کرے, میری سنت پر قائم ہو جائے, میری سنت پر عمل کرنے والا بنے, میں خود اس کی شفاعت کروں گا, میں اس کا شافع بنوں گا جو میری سنت پر عمل کرتا ہے. اگر جو حضور کی شفاعت پر عمل نہیں کرتا, حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا, حضور کی سنت کو پس پش ڈال دے, رسومات کی جانب جائے, دنیا کے جو رواجات ہیں, رسومات ہیں, ان کو پکڑے. ہمارے پاس شادیاں ہوتی ہیں تو آپ کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن ہمارے سندھیوں میں بڑا بگاڑ پیدا ہوا ہے. وہ جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں کہ محلے کی جو بوڑھیاں ہوتی ہیں, خاندان کی جو بڑی عورتیں ہوتی ہیں, ان سے جا کر پوچھتی ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ شادی کس طرح کرتے ہیں. بھائی شادی کرنی ہے تو مسجد کے مولوی سے جا کر پوچھو نا, اس ابا کو کیا پتا ہے کہ شادی کس طرح ہوتی ہے. وہ آپ کو کہے گی کہ جاؤ اور ڈھول دھماکے والے کو لے کر آؤ, گویے کو لے کر آؤ, وہ مسجد کا وہ ہمارے محلے میں آ کر گانا بجائے اور اس کے بعد نکاح ہوگا. سندھی میں ایک لطیف ہوا ہے, دو لاری وٹھی آیا, دو لاری دب وجائن والا, سندھی سمجھو تھا نا, دو لاری وٹھی آیا تو ڈاکسن ہوجے انہیں ڈاکسن دے پویاں دو لاری چڑھے, دو وجائن دلا, تھوڑو گاڑی ہلی تو دو لاری ہٹ کی پیو, دو لاری جو کریو تو نہیں باں پھری پئی, دو لاری تھی باں جو بھئی ہٹ دور تو وجہ تو کون تو پوڑی تھی جو اڑے نبھادا سجے کاج جو کارو منہ کرے چلے, سجے کاج جو کارو منہ کرے چلے, اور دور نہ وجہ تو شادی کتا دی. الیاذ باللہ. اساجے مسلمانن میں شادی جے لا دور وجائن عام تھی ویو ہے. ہمارے مسلمانوں کے اندر دنیا کی رسومات کو پورا کرنا عام ہو گیا ہے, جو رواجات ہیں انہیں مکمل کرنا عام ہو گیا ہے. حالانکہ شادی بیاہ یا زندگی کے کوئی بھی معاملات ہوں, ان میں میرے آقا کی سنت کو پورا کرنا
جس نے میرے حضور کی سنت کی تکمیل کی، حضور کی سنت کو مضبوطی سے تھاما، قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے سر پر اللہ کے نور کے تاج رکھے جائیں گے، عرش معلیٰ کے سائے میں بٹھایا جائے گا، حضور کے لوائے حمد کے نیچے اسے جگہ ملے گی، خود میرے آقا اپنے ہاتھوں سے اسے کوثر پلائیں گے جو حضور کی سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ اور یقین جانیے کہ میرے آقا کی سنت میں نفع ہی نفع ہے، میرے آقا کی سنت میں فائدہ ہی فائدہ ہے، میرے آقا کی سنت میں اللہ تعالیٰ نے تمام نفع اور فوائد رکھ دیے ہیں۔ جسے حضور کی دامن مل جائے، جسے حضور کے دامن میں ہاتھ نصیب ہو جائے، حضور کا سایہ نصیب ہو جائے، اس کی یہ زندگی بھی سبحان اللہ بن جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی مدینہ مدینہ بن جائے گی۔ محبت والے نے ایک شعر کہا ہے، سبحان اللہ، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باب جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ نمازیں پڑھی جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، ارے نمازیں پڑھی جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، ارے نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ اور جسے مل گئی انہیں کہ در کی گدائی، اسے دولتے دو جہاں ہاتھ آئی۔ جسے مل گئی انہیں کہ در کی گدائی، اسے دولتے دو جہاں ہاتھ آئی۔ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے۔ سنی کا یہ کہنا ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو جس سے تمہارا دل خوش ہوتا ہے۔ عجیب الفاظ ہے قرآن مجید کے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو جو تمہیں من پسند ہے، تمہارے دل کو پسند ہے، اس کے ساتھ نکاح کرو۔ زنا کی جانب نہ جاؤ، بدکاری کے راستے پر نہ جاؤ، بے حیائی کے راستے پر نہ جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، نکاح کرو، زنا کی جانب نہ جاؤ، کیونکہ نکاح تمہارے نفس کی پاکیزگی کا نام ہے۔
کی شادی سے منع کرتا ہے، پسند کی شادی سے منع کرتا ہے۔ حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں قرآن مجید کے، بلکہ ما طاب لکم، جو من پسند ہے آپ کے لیے اس کے ساتھ شادی کیا کرو۔ والدین کے لیے بھی یہ گزارش ہے، والدین اپنے اولاد کے لیے بس وہ بچپن میں رشتہ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ بیٹا میرا ہے، اس کی شادی میرے بڑے بھائی کے بیٹے سے ہوگی، بس وہ رشتہ ہو گیا، بڑے ہو گئے، وہ ان کا تعلق بنتا ہے نہیں بنتا، محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، ان کے درمیان تعلقات قائم ہوتے ہیں نہیں ہوتے، بس وہ بڑوں کا فیصلہ ہے بھائی وہ ماننا ہے۔ حضور نے منع فرمایا کہ حتیٰ کہ بیٹی سے بھی پوچھنا ضروری ہے، بیٹی سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی بیٹی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح فرمایا، نکاح سے پہلے میرے آقا حضرت سیدہ فاطمہ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تمہارا نکاح میں اپنے کزن حضرت مولا علی سے کروانے لگا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے فاطمہ کیا تجھے علی پسند ہے؟ علی سے نکاح کرواتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے عرض کیا رسول اللہ علی غریب ہے، مسکین ہے، اس کے ساتھ میرا نکاح کروائے جو غریب ہے مسکین ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ علی اس عرب کا بھی سردار ہے اور علی سے محبت رکھنے والا حقیقی ایمان والا ہے، جس کی محبت علی سے ہے اس کی محبت میرے ساتھ ہے، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت حیدر کرار، سبحان اللہ، کیا نکاح تھا یہ، رحمت للعالمین نبی کی بیٹی ہے، اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے پورے جہان کے خزانے عطا کیے ہوئے۔ اگر حضور چاہتے تو اپنی بیٹی کو دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما دیتے، آپ کی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کمال کیا ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم کے لیے دعا کی کہ میرے مولا میری قوم کے لیے جنت کا طعام نازل فرما، ان کے لیے من و سلوہ نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے دعا کی ہے میرے مولا میری قوم کے لیے آسمان سے جنت سے مائدہ نازل فرما۔ کیا موسیٰ کلیم اللہ کے لیے ان کی امت کے لیے جنتی طعام اتر سکتے ہیں؟ عیسیٰ روح اللہ کے لیے جنتی طعام اتر سکتے ہیں، جنتی نعمتیں اتر سکتی ہیں؟ کیا میرے آقا دعا فرماتے اپنی بیٹی کے لیے، اپنی شہزادی کے لیے، جسے میرے آقا نے فرمایا ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری بیٹی میری شہزادی فاطمہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ آج جب مسلمانوں کے اندر یہ فتنہ چل اٹھا ہے کہ وہ باغ کی مالکہ تھی کہ نہیں تھی، باغ ملا کہ نہیں ملا، ایک باغ پر جھگڑا کر رہے ہیں۔ اگر میرے نبی کی شہزادی کے شان کی بات کی جائے تو پوری جنت کے باغات تو اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کے قدموں میں رکھا دیے۔ کیا ضرورت ہے فاطمہ کو ایک باغ کے لیے لڑنے کی، جھگڑنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا والی اور وارث بنا دیا ہے۔ جنت میں وہ جائے گا جو فاطمہ کی سرداری کو تسلیم کرنے والا ہے، فاطمہ کے شہزادوں حسنین کریمین کی سرداری کو مانتا ہے، مولا علی کو اپنا امیر اور مولا مانتا ہے، وہی بندہ جنت میں جانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب
بیاہ کروا کر حضرت سیدنا حیدر کرار لے کر جا رہے فاطمہ کو، تو حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت اپنی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی یاد آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، حضور رونے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اگر آج خدیجہ ہوتی تو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے ودا کرتی، اپنے ہاتھوں سے اسے اپنے شوہر کے گھر بھیجتی۔ اللہ کوئی ہے جو میری بیٹی کو اپنے شوہر کے پاس لے کر جائے۔ سیدہ ام ہانی آتی ہے، وہ حضرت فاطمہ کو لے کر جاتی ہے۔ دیکھیے حضور کی محبت اپنی زوجہ سے، حضور کی محبت اپنی بیوی سے۔ حضرت سیدہ خدیجہ کا ذکر ہوتا تھا تو میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے زیادہ کمالی بیویاں عطا فرمائی ہیں، آپ اس بڑی عمر والی خدیجہ کو یاد کرتے ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ خاموش ہے، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہے۔ او عائشہ، جب میں دکھی ہوتا تھا مکہ والے میرا انکار کرتے تھے، مجھے پتھر مارتے تھے، میرے جسم سے خون نکلتا تھا، جب میں اپنی بیوی خدیجہ کے پاس آتا تھا وہ مجھے دل جا دیتی تھی، مجھے بھروسہ دلاتی تھی، کہتی تھی کہ حضور آپ دلگیر نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑے گا۔ وہ عائشہ جب خدیجہ کے وہ محبتانہ جملے سنتا تھا تو میرے دکھ درد ختم ہو جاتے تھے، میں ایک نئی روح کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکل جاتا تھا۔ میری مائیں بہنیں بھی اگر سن رہی ہیں تو انہیں میں عرض کرتا ہوں کہ وہ خدیجہ کی سنت پر عمل کریں، اپنے شوہروں کے دکھوں میں اضافہ نہ کریں، اپنے شوہروں کے مسائل میں اضافہ نہ کریں۔ وہ معاشرتی معاملات سے لڑ کر آپ کے گھر میں آتے ہیں اور آپ ان کے گھر میں اتنی فرمائشیں کرنے لگ جائیں کہ یہ بھی چیز دلا دو، وہ بھی چیز دلا دو، اور ایسی ایسی فرمائش کریں جو وہ بندہ پوری نہیں کر سکتا۔ ایسی عورت جو اپنے شوہر پر ایسی ذمہ داری ڈالے جو شوہر اٹھا نہیں سکتا، یہ بدبخت اور بد نصیب عورت ہے جو اپنے شوہر پر زیادہ ذمہ داریاں ڈالتی ہے، اس کے دکھوں میں اضافہ کرتی ہے۔ حالانکہ حضور نے، اللہ تعالیٰ کے قرآن نے فرمایا ہے کہ بیویاں تمہارے تسکین کے لیے ہیں، سکون کے لیے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ ازدواجی زندگی کو آسائش پذیر بنانا چاہتے ہو، پرسکون بنانا چاہتے ہو، تو وہ معاملات کریں جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ نہیں آ رہی؟ میرے دوستو، اگر سنت پر عمل نہیں ہے تو آپ کی زندگی عذاب ہے۔ سنت پر عمل کریں، میرے آقا کے سنت پر چلیں، جو سنت پر چلنے والا ہے وہی کامیاب ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے اس مسجد میں نکاح کی تقریب ہے، سب سے بہترین بات یہ ہے کہ نکاح مسجد میں کیا جائے، یہ میرے حضور کی سنت ہے۔ آج جب وہ نکاح کرتے ہیں شادی حال میں جا کر، پھر مولوی کا بھی انتظار ہے، اور پھر مولوی صاحب رجسٹر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب کیا ہے بھائی بارات آ رہی ہے، عالم کو بزرگ کو انتظار کروانا، یہ گویا کہ اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا کو ہی خراب کر رہے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر آپ نکاح پڑھوائیں، پھر جا کر دعوت ولیمہ کریں، یہ سنت ہے۔ اور دعوت ولیمہ میں فضول خرچ نہ کریں، سادگی پسند بنے۔ ہر ایک کی اپنی سادگی کا اہتمام ہوتا ہے، غریب کے لیے سادگی الگ ہے، امیر کے لیے سادگی الگ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھا ولیمہ وہ ہے جس میں امیر اور غریب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ولیمے میں امیروں کے لیے الگ اسٹیج لگتا ہے، غریبوں کے لیے الگ اسٹیج لگتا ہے، کھانا الگ لگتا ہے، ایسا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بری شادی ہے، برا ولیمہ ہے جس میں امیروں کے لیے الگ اہتمام ہو، غریبوں کے لیے الگ اہتمام ہو، یا غریبوں کو نکال دیا جائے، یہ ولیمہ اچھا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات میری؟ میرے دوستو، عمل کرنے والے بنو، اللہ کو یاد کرنے والے، حضور کو یاد کرنے والے بنو، صالح بن جاؤ۔ اپنی ازدواجی زندگی کے جو بھی معاملات ہیں وہ دنیا کے لوگوں، بوڑھی
کسی بوڑھیوں اور بوڑھوں کے ساتھ مشورہ نہ کرے، علماء کے ساتھ مشورہ کرے کہ یہ معاملہ ہے، زندگی کا یہ معاملہ ہے۔ مجھے الحمدللہ مدرسہ پڑھاتے ہوئے 15 سال ہو گئے، مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی کوئی ایک بندہ آیا ہو میرے پاس، 15 سال ہوئے مجھے مدرسے میں پڑھاتے ہوئے، اور مجھے یاد نہیں ہے کوئی بندہ آیا ہو وہ یہ کہے کہ سائیں مجھے بتاؤ اپنے بیٹے کی شادی کروا رہا ہوں، اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ پوچھنے کے لیے سائیں آپ کے پاس آئے؟ آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے اس مسجد میں؟ 25 سال 25 سال ہو گئی، آج تک کوئی بندہ نہیں آیا۔ ہاں پوچھیں گے شادی کے وہ جو خرچہ کروانے والی بوڑھیاں ہیں ان سے جا کر، وہ ہماری زندگی میں چلا سائیں فرمائی لا ہے جملہ جنت سے کہنا دہتر کے دلاؤ توری نزل کی لاڑ وانا آیا وہ بھٹی میں بیٹھا جو توری انہیں جی سو میں جی کو لاڑکانے ماں لاڑ ماں دو لاڑ والا کون پریشان میں جا سمجھ میں جتی گا۔ اللہ عشر ہدایت عطا فرمائے سارے معاشرے کا، اللہ عشر سمجھ عطا فرمائے۔ مجھا دوستو یہ سنت کے چھڑے لی گو تو تباہی دے بھر چڑھ دو، گناہ دے بھر چڑھ دو۔ ہاں نکاح میں آسانی کہو، نکاح میں آسانی پیدا کہو، نکاح سولو بنائو۔ اج کل نکاح مشکل تھی گیا، زنا آسان تھی گئی ہے، گلی گلی زنا جاتا کھلی گیا، گھر گھر میں خصوصاً نوجوان مرد عورتوں نے کیا ہے غیر شادی شدہ انہوں نے ہاتھ میں لکھا موبائل ان تک معاشرے جو بیڑو کوڑے سے جو بیڑو گھر کرے سے جو ہے غیر شادی شدہ نیانی کے ان زمانے میں موبائل دین جائز ہی نہ ہے، انہوں نے ہاتھ میں موبائل نہ دینا کہو غیر شادی شدہ ہے۔ جو غیر شادی شدہ عورت ہے اس کے ہاتھ میں موبائل دینا گویا کہ فتنے کو اپنے گھر میں لانے کے مترادف ہے، موبائل دینا جائز نہیں ہے۔ آپ اپنی عفت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنی گھر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کو پاکیزہ بنائیں، حضور کی سنت والا بنائیں، میرے آقا کے دیے ہوئے راستے پر عمل کرنے والا بنائیں تو اللہ راضی ہوگا، میرے حضور راضی ہوں گے تو دونوں جہانوں کی نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔